سب سے پہلے طلال چودھری صاحب آپ کا شکریہ کہ جس طرح سے آپ نے وزٹڈ کی اس وقت جب کہ ہم اس کو پریس کلب کی جو سالمیت ہے جو تقدس ہے اس کے اوپر حملہ قرار دے دیں، جس طرح سے اسلام آباد پولیس جو ہے داخل ہوئی اور ہمارے ممبرز اور ان کے اوپر تشدد کے ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئیں، تو آپ نے وہاں پہنچ کر فوری طور پہ جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ آپ تمام جو مطالبات ہیں ان کو آپ سننے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ ہم نے گزارش رکھی تھی کہ جتنے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پورے پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، صحافتی کمیونٹی کے، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، اور وہ بات جو ہے اس کے بعد جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آ سکے۔ تو ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام ساتھیوں کے کہ جنہوں نے تمام جو گروپس ہیں اس جو نیشنل پریس کلب کا الیکشن لڑتے ہیں، جو وہاں پر صحافیوں کا جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ ہے، کسی کے پاس کم ہوگا کسی کے پاس زیادہ ہوگا، لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں صحافیوں کو مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا ہے وہ میں سب کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ ویسے تو یہ کہ ہم نے یہ گزشتہ روز میٹنگ کے اندر اس کو کیا تھا، اور اس میں جو آپ لوگوں نے تبدیلیاں بتائی تھی وہ بھی اس میں شامل کر لی گئی ہیں۔ تو نیشنل پریس کلب پر حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کر کے قرار واقع سزا دی جائے۔ حملے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے فوری طور پر اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی قائم کی جائے جو وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات اور نیشنل پریس کلب کے نامزد کردہ صحافیوں پر مشتمل ہو۔ انکوائری کمیٹی اسلام آباد پولیس اہلکاروں کے تشدد کا نشانہ بننے والے رپورٹرز، ویڈیو جرنلسٹ، فوٹوگرافرز کے نقصانات کا تعین کر کے ازالہ یقینی بنائے۔ نیشنل پریس کلب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ موصول ہونے کے بعد وزارت داخلہ 24 گھنٹے میں کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے 4 روز کے اندر رپورٹ پیش کرے۔ دنیا بھر کے جمہوری ممالک کی طرح آئین پاکستان آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کی ضمانت دیتا ہے۔ پریس کلبز اور صحافتی تنظیمیں اس آزادی اظہار کے بنیادی مراکز ہیں۔ نیشنل پریس کلب پر حالیہ پولیس گردی کے اندونات واقعے کے بعد لازم ہو گیا ہے کہ ان بنیادی اداروں کے تحفظ اور تقدس کو یقینی بنایا جائے۔ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان کے وزرائے اطلاعات، سیکرٹری اطلاعات اور وفاقی دارالحکومت اور صوبائی دارالخلافوں کے پریس کلبز کے صدور پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے۔ پریس کلبز متعلقہ یونینز اور ان کے اراکین کی حفاظت، تقدس اور حرمت کو یقینی بنانے کے لیے زبانی یقین دہانیوں کے بجائے وزارت داخلہ سے اس کمیٹی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ میں صحافت اور صحافتی برادری کے تحفظ کی متعدد شقیں شامل ہیں، مگر تقریباً 4 سال گزرنے کے باوجود جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن قائم نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک کسی بھی صحافی یا میڈیا ورکر کو ریلیف نہیں مل سکا۔ اس لیے 2 ہفتے کے اندر کمیشن مکمل کر کے مذکورہ ایکٹ کو فعال بنایا جائے۔ اس ایکٹ کے TORs میں تمام پریس کلبز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کی صحافتی برادری پارلیمنٹ کو بالادست اور عوامی امنگوں کا ترجمان سمجھتی ہے، لہٰذا ایوان بالا اور ایوان زیریں کے متفقہ قراردادوں کے ذریعے پریس کلبوں اور یونینز کے تقدس اور ارکان کی حفاظت کی ضمانت بھی فراہم کی جائے۔ اس میں اس کمیٹی جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے سربراہ اظہر جتوئی صاحب ہیں جو کہ صدر نیشنل پریس کلب ہیں۔ سیکرٹری کمیٹی، میں نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری ہوں، تو سیکرٹری کمیٹی کی ذمہ داری جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مجھے سونپی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حاجی نواز رضا صاحب ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، شکیل احمد صاحب ہیں، سعدیہ کمال صاحبہ ہیں، شکیل قرار صاحب ہیں، MV سندر صاحب ہیں، رانا کوثر علی ہیں، طارق برق صاحب ہیں، طارق عثمانی صاحب ہیں، جاوید ملک، محبوب الرحمان تنولی صاحب ہیں اور نوید اکبر صاحب ہیں۔ تو یہ تمام جو ہمارے ساتھی ہیں یہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں، اور ان سب کی منظوری کے ساتھ اور تمام گروپس کی منظوری کے ساتھ یہ ہم نے تیار کیا، اور یہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہم آپ کو پیش بھی کر دیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریس کلب کی جو لیڈران ہیں، جو ان کے باقی تنظیموں کے عہدیداران ہیں، ان کی انٹیریئر منسٹری پہ آمد پہ انہیں ویلکم کرتا ہوں، اور میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے بہت ہی ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن کا جو واقعہ تھا وہ
نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ ہوا ہے، تو اس کا جو غم و غصہ تھا وہ بالکل بچا تھا تمام ہماری صحافی برادری کے اندر. اور مگر کئی واقعات ایسے ہیں جس سے نہ صرف مستقبل میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور اس اچانک ہونے والے واقعے سے اس بات کا احساس حکومت اور حکومتی اداروں میں بڑھا ہے کہ پریس اور پریس کلب کا جو تقدس ہے اس کی کسی صورت بھی پامالی یا اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد نہ صرف وفاقی ادارے بلکہ صوبائی ادارے بھی، جو پریس کلب ہیں وہ ہمارے اسلام آباد میں ہے یا باقی دارالخلافوں میں ہے، تو وہ ایک یہ ریاست کا ستون ہے، اور ان کے رول کے بغیر نہ جمہوریت مکمل ہے نہ ریاست مکمل ہے. اور اس کی ان کا جو ایک پریس کلب کا تقدس ہے، پریس اور جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے کام میں جو آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یا اس طرح کی جو تشدد یا اس طرح کی کوئی سی حکومتی ادارے کی کارروائی، وہ بالکل یقینی طور پر ناقابل برداشت ہے. اس کو بھی ختم کرنے کا چانس ملے گا. اور یہ جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں، میں جب اس وقت گیا اور بغیر کسی جھجک کے اور کسی ہیل و حجت کے بغیر انٹیریئر منسٹر، انفارمیشن منسٹر بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، وہ معافی دل سے مانگی. اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اچانک وہ ایک واقعہ ہوا افسوسناک. اس پہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو مطالبات بھی ہوں گے ہم کوشش کریں گے، بلکہ من و ہم اسی طرح اس پہ عمل کریں گے. میں سارے لیڈران پریس کے ادھر کھڑے ہیں. میں نے ابھی مطالبات انہوں نے کیے ہیں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ، انفارمیشن منسٹر کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے جو انفارمیشن منسٹرز اور باقی جو اس کے ذمہ داران ہیں ان سے میں بات چیت کا کچھ مجھے موقع چاہیے. اور لیکن مجھے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس پریس کلب میں، اس موقع پہ کیا تھا کہ پریس کلب کا تقدس ہو، صحافیوں کی ورکنگ کے لیے بہتری پیدا کرنے کی جو گنجائش ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مطالبات ہوں گے ہم من و عن اس پہ عمل کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ میں وقت سے پہلے نہیں کہنا چاہتا، لیکن انشاءاللہ تعالی جو اس دن بات کہی تھی اس کو ہم پورا کریں.